لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، اس کے جس طرح تم لوگ ایمان لائے، فقد اہتدوا، بس ہدایت پائی انہوں نے بھی، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ رخ پھیریں، انہوں نے رخ پھیرا ایک معنی، فَإِن، بس وہی ہیں ضد پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، وہ سمیع العلیم، اور وہ سننے والا اور علم والا ہے، یعنی خوب سننے والا ہے اور ہر چیز پہ علم رکھنے والا ہے۔ مسائل الرازی میں امام ابوبکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال اٹھایا ہے کہ آپ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے مثل اس چیز کے، اب اس مثل سے مراد کیا ہے؟ آپ یہاں تمثیل کس کی دے رہے ہیں، اللہ کی یا دین کی؟ اگر اللہ کی دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے بھی کوئی مثل نہیں، اور اگر دین کی دے رہے ہیں تو دین کے لیے بھی کوئی مثل نہیں، کیونکہ دین حق تو ایک ہی ہوتا ہے، اس کا مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جواب بھی نقل کرتے ہیں کہ یہاں لفظ مثل جو ہے وہ زائد ہے۔ اصل میں عبارت کیا ہوگی؟ فَإِنْ آمَنُوا، بمثل کو کاٹ کے بما آمنتم بھی یا بمن آمنتم بھی، اگر اللہ مراد ہو تو بمن آمنتم بھی ہے، اور اگر دین مراد ہو تو بما آمنتم بھی۔ کیونکہ دوسری جگہ آیات میں ذکر ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی تمثیلات موجود ہیں، کمثلہ مثلہ فی الظلمات، دو جگہ مثل آیا، کاف مثلی ہے کمثلی ہی میں، تو پھر ایک مثل کو زائد مانا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں با زائدہ ہے، جس طرح قرآن عظیم الشان میں آیا ہے بجذع النخلہ، ہاں بجذع النخلہ میں با زائدہ ہے، جذع النخلہ مراد، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ إِيمَانِكُمْ بِاللَّهِ او بدین الاسلام،
فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہاں پھر معیار اللہ جل شانہ نے کسے بنا دیا؟ صحابہ کرام کو معیار حق بنا دیا۔ کہ اگر یہ لوگ کفار، منافقین، مشرکین، یہود و نصارہ یہ ایمان لائیں بمثل ما آمنتم به، تمہارے ایمان کی طرح، اس طرح تم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، فقد اہتدوا، بس ہدایت پائی انہوں نے بھی، وَإِن تَوَلَّوْا، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے رخ پھیرا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ان کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ یہ ایمان لائیں، کبیر نے لکھا ہے لیس غرضہم طلب الدین، ان کا غرض طلب دین ہے ہی نہیں، والانقیاد للحق، انقیاد حق ہے نہیں، وانما غرضهم المنازعہ واظہار العداوہ، ان کا مقصد ہے جھگڑا کرنا اور دشمنی کو ظاہر کرنا۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ رخ پھیریں، یعنی جس کا امکان زیادہ ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یقیناً یہ ہیں ضد پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس کافی ہے تمہاری طرف سے ان کو اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ جل شانہ سننے والا، علم والا ہے۔ اس کے ساتھ متعلق ایک واقعہ اس آیت کے ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کہ وہ پڑھ رہے تھے اس آیت کو، اس دوران ان پہ حملہ ہوا اور ان کو شہید کر دیا گیا، اور قرآن نے عثمان کو اور عثمان نے قرآن کو اپنے دامن میں لے لی اور گئے اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہو۔ اللہ جل شانہ نے ایسے لوگوں کو بڑی سخت سزائیں دیں جنہوں نے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بد دعائیں دیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی سزا پہ لوگوں کو بد دعا نہیں دی۔ طائف میں حضور کو مارا گیا، گریبان پھاڑا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ تھپڑ رسید کیے گئے، تھوکا گیا، رستوں میں کانٹے بچھائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستوں میں گڑھے کھودے گئے، ان کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، ان کے گردن پہ اونٹ کی اجری ڈال دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف سے نکلتے ہوئے پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں مجھ پہ سب سے سخت دن جو ہے وہ طائف کا گزرا، لیکن حضور نے بد دعا نہیں کی، الٹا دعائیں دی ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ لیکن جہاں صحابہ کی باری آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بدل جاتا ہے، حضور ہاتھ اٹھا کے بد دعا دیتے ہیں اور اہتمام سے بد دعا دیتے ہیں۔ بیر معونہ کے 70 شہداء کا واقعہ پیش آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں دوران نماز کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر ان کے لیے بد دعا کی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد تک اس کے آثار باقی رہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے تھپڑ مارا تھا اسی دن جس دن آپ شہید ہوئے. آپ کی دیوار کو پھلانگ کے وہ اندر داخل ہوا، پہنچا تو آپ تلاوت میں مشغول تھے، کیونکہ اس سے پہلے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ عثمان، دو رستے ہیں تمہارے سامنے، یا تو باہر نکلو، آواز لگاؤ، اور یہ جو طبقہ ہے یہ مغلوب ہو جائے گا، اللہ تمہیں فتح دے گا، اور یا تو مظلومیت کے ساتھ اسی طرح روزے کی حالت میں اپنی زندگی کا اختتام کرو اور آؤ افطاری ہمارے پاس کرو. ایک قول میں 30 دن کا روزہ ہے مسلسل. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں دوسرا رستہ پسند کروں گا، میں مدینہ میں اپنی وجہ سے خون ریزی نہیں ہونے دوں. چنانچہ انہوں نے حملہ کیا تو ایک آدمی جو پہلے آیا اور اس نے گریبان پہ حضرت عثمان کو گرایا اور سینے پہ چڑھ گیا اور تھپڑ مارے. یہ آدمی تقریباً عرصے بعد بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا، اور طواف کرتے ہوئے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. صدائیں لگا رہا ہے، اور تپتی دوپہر میں، گرمی میں کسی عارف نے، جو نیک آدمی تھا، ولی اللہ تھا، صاحب کرامت ہو، بزرگ ہو، اسے آواز آ رہی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے بھائی، تیری حاضری قبول نہیں. اس نے اسے بلایا کہ پھر رہا ہے گرمی میں، سخت بری حالت میں، کہ تمہیں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں. کیا آواز ہے؟ کہا یہی کہ تیری حاضری قبول نہیں. تیری حاضری قبول نہیں، تو پاگل ہے؟ جون جولائی کے مہینے میں گرمی میں دوپہر میں آ کے تو لبیک لبیک کر رہا ہے، جب قبول ہی نہیں ہے. اس نے کہا بھائی یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے حضرت عثمان کو تھپڑ مارا ہے اس وقت سے آج تک مجھے یہ آواز آتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں. میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ کوئی اور دروازہ بتاؤ جہاں چلا جاؤں، کوئی اور در بتاؤ جہاں سے معافی مانگوں. یعنی سال ہا سال ہو گئے حضرت عثمان کو وفات پائے، شہید ہوئے، لیکن وہ بد دعا کا اثر جو تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اذیت دینے کے حوالے سے جو لوگوں کو بد دعا دی تھی، اس اثر نے اسے نہیں چھوڑا، اور اس کے ہاتھ جو تھا وہ اسی وقت شل ہو گیا تھا. اس کے بعد اس کے ہاتھ نے کام نہیں کیے ساری زندگی. باہر کے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، معنی کیا ہے اس کا؟ سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، اللہ کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ جل شانہ سننے والا، علم والا ہے. صبغت اللہ،
اے قبلنا صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا. ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ جل شانہ سے بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ومن احسن، کون ہے بہتر، من اللہ، اللہ جل شانہ سے، صبغۃً رنگ کے اعتبار سے. ونحن له عابدون، ہم اس کے لیے ہیں عبادت کرنے والے. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان النصارى كان اذا ولد لاحدهم ولد، عیسائی جو تھے ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا، فاتا علیہ 7 ایام صبغوه في ماء لهم يقال له المعمودی یطہروه بذلک، وہ لاتے تھے اور اسے 7 دن تک رنگ دیتے تھے پانی میں تاکہ وہ اسے پاک کریں. وہ یقولون، کہتے تھے، ھذا طہور مکان الختان فاذا فعلوا ذلك صار نصرانیا حقا. جب وہ ایسا کر لیتے تھے تو کہتے اب یہ سچا عیسائی ہو گیا ہے، جیسے رنگ چڑھ گیا عیسائیت. ہمارے ایک استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ کسی حوالے سے تاریخ کا حوالہ بھی دیتے تھے کہ جو عیسائیوں کی مرکزی عبادت گاہ ہے وہاں ان کی کلیسا جو ہے اس میں عیسائی راہب اور راہبائیں رہتی ہیں، اور اس میں ایک نہر بنی ہوئی ہے جو اس میں بچوں کو رنگا جاتا ہے. تو وہاں کے راہب یعنی جو اپنی زندگی کو ادھر ادھر سے الگ تھلگ کر کے کاٹ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور عبادت گاہ میں رہتے ہیں، اور راہبائیں بھی ہوتی ہیں یعنی ان کی نوجوان لڑکیاں جو اسی قسم کا خیال اور تصور رکھتی ہیں کہ وہ دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں اور بغیر شادی شدہ زندگی گزاریں اور حضرت مریم کے طریقے پہ چلیں. تو کہتے ہیں کافیوں نے اس طرح کیا، وہاں رہتے تھے، لیکن ان کا میل جول باطنی طریقے سے ناجائز ایک دوسرے سے موجود تھا. راہب اور راہباؤں اس سے اولادیں ہوتی تھیں، اور وہ اولادیں چھپانے کے لیے وہ اس نہر میں بچوں کو ڈال دیتے تھے. کافی تعداد میں جب یہ کام ہوا تو اس نہر سے وہ جو حوض تھا اس سے بدبو آنا شروع ہو گئی. اس پہ تشویش ہوئی، کسی نے جب دیکھا تو اندر بہت سارے بچے پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے جو بڑا پادری تھا اس کو بلایا، اس نے بڑی کلاس لی وہاں پہ جا کے اور اس ادارے کو اس طرح سے ختم کر دیا کہ یہاں پہ آج کے بعد کوئی راہب راہبہ نہیں رہیں گے. ہمارے ہاں بھی بعض عبادت خانوں میں اس قسم کے اعمال ہوتے ہیں. پچھلے دنوں آپ کو پتہ چلا ہوگا لاہور میں داتا دربار میں، کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر اس کے ارد گرد کئی اس قسم کے خفیہ اڈے پکڑے گئے. جس میں عصمت فروشی ہوتی ہے. باہر کیف
تو وہ نہر یا حوض بناتے تھے کس لیے؟ رنگ میں رنگنے کے لیے. انہوں نے اسی نہر کو کسی اور، اسی حوض کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو اللہ جل شانہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تم کیا رنگو گے عیسائیت کے رنگ میں؟ اللہ جل شانہ دین کا رنگ چڑھاتا ہے، اور وہ رنگ کسی سرخ سفید یا کسی لال پیلے پانی کے رنگ سے رنگنے کا محتاج نہیں ہے. فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے. قل کہہ دیجئے تو حاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو؟ تو حاجوننا ہمارے ساتھ، فی اللہ اللہ کی ذات میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. علماء فرماتے ہیں انہوں نے کہا نحن اولا باللہ منکم لأننا ابناء اللہ واحباؤہ. انہوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں. فرمایا تو حاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ فی اللہ، فی اللہ فی ذات اللہ ایک معنی، فی دین اللہ دوسرا معنی، فی توحید اللہ تیسرا معنی. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ یعنی تمہارے اعمال کا فائدہ تمہارے لیے، ہمارے اعمال کا فائدہ ہمارے لیے ہے. تمہارے اعمال کا نقصان تمہارے اوپر ہے، ہمارے اعمال کا نقصان ہمارے اوپر ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم تو خالص اسی کے ہیں، ہم تو خالص اسی کے. سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ اخلاص، مخلصون میں جو اخلاص ہے اس سے مراد کیا؟ اللہ تشرک فی دینہ، اللہ کے دین میں شرک نہ کرو. ہم تقولون زجر کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم، یقین ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کہ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کانوا ہودن او نصارا، یہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے. قل کہہ دیجئے انتم اعلم ام اللہ کیا تم زیادہ جانتے ہو، اللہ زیادہ جانتا ہے. ومن ازلم کون ہے بڑا ظالم، من اس آدمی سے کتم شہادتن جس نے چھپائی وہ گواہی، ممن کتم شہادتن عنده من اللہ جو ثابت ہو چکی اللہ کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ نہیں اللہ جل شانہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو، یا بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے. شہادت کون سی ہے؟ من کتم شہادتن. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں شہادت التورات والانجیل علی الانبیاء کانوا علی التوحید والحنفیہ. کہ وہ حنیفیت پر تھے، توحید پر تھے، اس کی گواہی تورات و انجیل میں موجود ہے. تو اللہ نے فرمایا بڑا ظالم ہے وہ جو اس گواہی کو چھپاتا ہے. فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت
وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی. شیخ الانسان مانا کر تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کسب کیا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، ولا تسألون عما کانوا یعملون، نہیں پوچھا جائے گا تم سے عما کانوا یعملون، اس سے جو وہ عمل کرتے تھے. اور نا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں یہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت پہلے بھی گزر چکا ہے. دیکھیے آیت نمبر 134 میں تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. پھر دوبارہ مکرر کر رہے ہیں، یہ تکرار کیوں؟ مولانا عثمانی کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے دل میں یہ بات جم گئی تھی کہ وہ آخرت کے معاملات سے چھٹکارا، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ انہوں نے مجازات اعمال اور آخرت کا عقیدہ کیا بنا رکھا ہے کہ چلے جاؤ پوپ کے پاس یا کسی اپنے بزرگ کے پاس، اس کے سامنے اقرار کرو، اسے کچھ ہدیہ پیش کرو اور اسے کہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے تو سمجھو تم معاف ہو گئے. دوسرا تصور ان کے ہاں کیا ہے کہ ہمارے بزرگ یہاں جو کچھ رہ گیا ہے باقی وہ چھڑا لیں گے قیامت کے دن. وہ کہتے ہیں کہ سارا بوجھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سر اٹھا لیں گے ہمارے گناہوں کو اور اللہ کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ ان کا گناہوں کا بوجھ اللہ میں نے اٹھا لیا تو آپ ان کو معاف کر دیں. وہ سفارش کریں گے تو اللہ معاف کر دیں گے. یہ عیسائیوں کا کہنا ہے. یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کریں گے، ہمارے گناہوں کا بوجھ وہ اٹھا لیں گے. تو یہ مجازات اعمال قیامت کے دن کی سزا کو اپنی نظر سے بالکل ختم کرنے والی بات ہے. تو جب آپ قیامت کے سزا سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے یا فارغ سمجھیں گے تو ظاہر ہے پھر گناہ کی طرف رجحان تو پیدا ہوگا. قرآن عظیم الشان نے قیامت کا تصور قرآن کے 1/4 حصے میں دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ اس وجہ سے کہ لوگوں کو یہ خیال رہے کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، وہاں جانا ہے، سوال جواب ہونا ہے، پوچھا جائے گا. کیا جواب دیں گے اللہ جل شانہ کے دربار میں؟ اس یوم الجزا کا ذکر کیا گیا ہے، بار بار اس سے ڈرایا گیا ہے. کیا ہوگا اس دن؟ اس تصور کو اجاگر کیا گیا ہے بار بار. تو فرماتے ہیں اسے دہرایا کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بالآخر قیامت کے دن ہمیں پیغمبر کوئی آ کے ہمیں چھڑا کے لے جائے گا. تو مکرر اسے ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہوگا. ہاں، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یا یہ ہے اس لیے ذکر کر رہے ہیں دوبارہ کہ یہ ان کی بے وقوفی ہے کہ کوئی آدمی گناہگار گناہ اس لیے کرتا ہے کہ چلو جی اللہ معاف کر دے گا، پھر دوبارہ اس لیے گناہ کرتا ہے کہ چلو جی اللہ معاف کر دے گا، پھر اس تصور کے ساتھ کہ جی اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. اس تصور سے گناہ کرنا کہ معاف ہو جائے گا یہ بے وقوفی ہے، یہ کم سمجھی ہے. تو فرمایا انہوں نے ایک بار یہ بے وقوفی کی، بار بار کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، ہمیں فلاں چھڑا کے لے جائے گا. یہ جو تصور ہے یہ بے وقوفانہ ہے. اور آگے بتاتے ہیں آپ کو ان کی ایک اور بے وقوفی بھی، وہ کیا ہے؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ان کی دوسری بے وقوفی
یہاں سے تیسرا باب شروع ہوتا ہے اس سورت، اس حصے کا تیسرا باب، آیت نمبر 162 تک۔ اس میں باقی 2 شبہوں کے جوابات ہیں۔ 8واں شبہ ہے تحویل قبلہ، پہلے اس کا اجمالاً جواب دیں گے آیت نمبر 142 میں، پھر تفصیلی۔ آیت نمبر 149 اور 50 میں۔ ایک جواب تفصیلی 143 میں بھی، پھر اجمالی 144 میں، ذکر ہے عناد اہل کتاب کا، پھر تفصیلی ہے 150 میں۔ پھر نامہ شبہ ہے صفا اور مروہ کا۔ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہاں ایک بڑا مبحث ہے حجیت حدیث پر، اور یہ اس کے لیے ایک دلیل ہے کہ حدیث حجت ہے یا نہیں۔ اس پہ مستشرقین کے بہت بڑے اعتراضات ہیں کہ حدیث حجت نہیں ہے، حدیث قابل احتجاج نہیں ہے، تو حجت نہیں بنا سکتے، اور اس کے لیے عجیب عجیب تمثیلات تھی۔ مثلا ایک مثال وہ یوں دیتے تھے کہ جی حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درس دیا، مثلا اپنا بیان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، صحابہ کرام اٹھے، دوسری جگہ محفل بنی، انہوں نے تابعین کو بتایا، تابعین اٹھے، انہوں نے تبع تابعین کو بتایا، تبع تابعین نے اور جگہ۔ کہنے لگے یہ ایسا ہی جیسے اس درس میں 100 آدمی بیٹھے ہیں، ایک لیکچرر آتا ہے، وہ اپنا لیکچر دیتا ہے، تو لوگوں نے اس کا لیکچر سن تو لیا، لیکن وہ اس طرح اس محفل سے اٹھ کر وہ دوسری جگہ وہی لیکچر کوئی اور آدمی کاپی کر کے بتاتا ہے، تو اس کے الفاظ میں، تعبیرات میں، انداز میں فرق آ جائے گا۔ زیادہ نہیں تو کم کر دیں، فرض کریں 60% اس نے صحیح لیکچر دیا، وہی دیا جو پہلے سے دیا گیا تھا، 40% غائب ہو جائے گا، یعنی جو اصل لیکچرر تھا اس کی بات 40%، جب دوسرا لیکچرر کسی اور کے سامنے وہ لیکچر دے گا تو 40% ضائع ہو گیا، 60% باقی۔ اب اس نے جہاں لیکچر دیا وہ آدمی اٹھ کے گیا، اس نے تیسری جگہ لیکچر دیا، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، اس نے وہاں جا کے لیکچر دیا، تو وہ پہلے والے کا 60% تو دوسرے نے بیان کیا تھا، دوسرے والے کا 60% تیسرے نے بیان کیا، تو پہلے والے کی فیصدی کم ہو گئی۔ اس پہلے کا جو نچوڑ تھا اس نے اس کو بھی بگاڑ کے کچھ اور بنا دیا۔ اب پہنچتے 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 اب 1400 سال ہو گئے ہیں، کم از کم 13-14 لوگ بیچ میں آ چکے ہیں۔ اب ان 13-14 لوگوں کی باتوں میں اصل جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی وہ کتنی باقی رہ گئی ہے؟ کیا آپ کہتے ہیں حدیث حجت ہے، حدیث حجت ہے؟ یہ ایک سوال ہے ان کا کہ انہوں نے فرضی طور پہ بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی ایک لیکچرروں کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اس وقت لکھ لیتے تھے، لکھا ہوا موجود ہے۔ لیکچر تبدیل ہوتا ہے، لکھا ہوا تو تبدیل نہیں ہوتا نا۔
پھر حدیث کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کی حفاظت کی، کئی طریقے سے حفاظت کی، ایک حدیث کو یاد کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت لہ یوم القیامت شافعا وشہیدا۔ حضور نے ترغیب دی، جس نے 40 حدیثیں یاد کی نا میرے دین کے امور میں سے مجھ سے، وہ قیامت کے دن ایسے اٹھے گا کہ میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا اور میں اس کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا اور اسے جنت لے کے جاؤں گا۔ تو ترغیبات دی، صحابہ نے یاد کی حدیثیں۔ روایت میں آتا ہے صحابی بھول جاتا تھا، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت مجھے تو بھول جاتا۔ حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے میں کبھی نہیں بھولا، جو حضور بتاتے تھے یاد ہوتا تھا۔ کسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی کہ اللہ دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے لکھا، اس کے علاوہ صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، اس کے علاوہ تواتر سے وہ احادیث الفاظ میں بھی نقل ہوتی رہیں اور تعامل میں بھی نقل ہوتی رہیں، یعنی اتنے کثرت سے لوگ اسے نقل کرتے رہے کہ اسے انکار ممکن نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے خود حدیث کو قابل احتجاج قرار دیا ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ حدیث حجت ہے۔ کیسے؟ اللہ بار بار کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی تابعداری کرو، رسول کی کرو۔ بعض نے یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن اصل ہے۔ غلام احمد پرویز جو پاکستان میں تھا، لاہور میں، اس نے دو قرآن کتاب لکھی۔ اس کا نظریہ کیا تھا کہ اصل قابل احتجاج چیز تو قرآن ہے۔ اب بعض لوگوں نے اسے اٹھایا لیکن یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے ہاں جو اصول ہیں اس میں ٹھیک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، دونوں کو لیے۔ ہم فقہی طور پر قابل احتجاج 4 چیزوں کو سمجھتے ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، اور ہر چیز کی تفصیلات موجود ہیں، اس پہ نہیں جاتے۔ قرآن عظیم الشان کا انہوں نے انکار کیا، حدیث کا انکار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک ڈاکیہ ہے، اور حضور نے ہم تک اللہ کا یہ خط پہنچایا۔ یہ اللہ کی کتاب جو ہے، یہ اللہ کا خط ہے، مکتوب ہے، اللہ نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ امت کو، مخلوق کو پہنچا دے۔ اب اس کے کردار جو ہے نعوذ باللہ ڈاکیے کے سوا تو کچھ نہیں ہے۔ اب اگر ایک ڈاکیہ آ کے مجھے خط لا کے دے، کراچی سے، لاہور سے، پشاور سے، باہر ملک سے، سعودی عرب سے، کہیں سے خط آیا ہے، اور ڈاکیہ خط کھول کے مجھے پڑھ کے سنائے اور اس کا مطلب بتائے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، ہم کہیں گے بھائی جاؤ، تم نے کیا اپنی تفصیلات کھول دی؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں اور اس خط کی تشریحات کی ہیں وہ اضافی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم کہتے ہیں جو قرآن ہے نا، یہ تو اصلی ہے۔ اس قرآن میں اللہ فرماتے کہ رسول اللہ کی باتیں اضافی نہیں ہیں۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو۔ اللہ فرماتے وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے نبی جو دے رہے ہیں اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ منع کرتے ہیں اس سے باز آ جاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے قرآن کا مطالعہ کیا کہ اجماع کے لیے دلیل پیدا کروں قرآن سے،
ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار، چھٹی بار، ساتویں بار، 10ویں بار، 20ویں بار میں نے قرآن پڑھتا رہا، کئی 100 بار پڑھ لینے کے بعد مجھے ایک آیت ملی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس پہ پھر نشان لگایا، فرمایا یہ اجماع امت کے لیے دلیل ہے۔ خیر، تو تحویل قبلہ میں کیسے دلیل بنتی ہے کہ حدیث حجت ہے؟ وہ اس طرح بنتی ہے کہ تحویل قبلہ کرنے کا دوسرا حکم آیا ہے، یعنی بیت المقدس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا ہوا تھا، 16-17 مہینے اس طرف نماز پڑھی، لیکن جب بیت المقدس سے رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف کرنا تھا تو وحی آ گئی ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک وحی آ چکی تھی، وہ وحی کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ وحی کہاں ہے؟ آپ جب کہتے ہیں کہ قرآن ہی صرف حجت ہے، قرآن ہی صرف ماننے کی چیز ہے، قرآن ہی صرف قابل اتباع ہے، تو بتائیے قرآن میں کہاں ذکر ہے کہ وہ وحی آئی ہے؟ قرآن میں کہاں ذکر ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ بیت اللہ کو چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو، اور 16-17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نمازیں پڑھی؟ تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ پھر اسی بات کی طرف آنا پڑتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے وہ کیا، اور وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اسی سے ثابت ہے۔ عبداللہ ابن الرجاء کہتے ہیں قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة فصلى نحو بیت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحب ان يتوجه نحو الكعبة فانزل الله تعالی۔ 16-17 مہینے نمازیں پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ پھر جانا چاہیے، تو فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء الى آخر الآية فقال السفهاء من الناس هم اليهود۔ یہ کون تھے؟ یہودی تھے، ایک قول یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مشرکین تھے، تیسرا قول یہ ہے کہ یہ منافقین تھے، چوتھا قول یہ ہے کہ یہ بعض کچے مسلمان تھے۔ تفسیر عثمانی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ ابھی جو مسلمان ہوئے تو لوگ ان کو یہ منافقین جو ہے وہ دھوکے دیتے تھے اور وہ باتیں ان کی مان لیتے تھے الی آخر الآیہ۔ پھر یہ آیات نازل ہوئیں، اس کے بارے میں فرمایا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انہوں نے کیا کیا، اس کمزوری کے بنا پہ ان کے باتوں کو سنا اور ان کے قول کو لیا اور بہکاوے میں آ گئے۔ ایک خوبصورت تضمین کی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ لوگوں کو شبہ ڈالنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو بیت المقدس کی طرح نماز پڑھا کرتے تھے جو قبلہ تھا پہلے انبیاء کا، اب انہیں کیا ہوا کہ جو اس قبلے کو چھوڑ کر کعبہ کو منہ کرنے لگے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہود کی عداوت و حسد سے ایسا کیا، کسی نے کہا کہ یہ اپنے دین میں متردد ہیں، متحیر ہیں، پریشان ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، کبھی اس طرف منہ کرتے ہیں کبھی اس طرف منہ کرتے ہیں۔
اور یہ کہا کرتے تھے کہ اس سے اب یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ مخالفوں کے اس اعتراض اور اس کے جواب کے آگے، اس کا جواب جو آگے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرما دی کہ کسی کو اس وقت کوئی تردد نہ ہوا اور جواب میں تأمل بھی نہ ہو۔ صفحہ کے اعتراض کا جواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ حضور سے اللہ نے فرمایا کہہ دو کہ ہم تو یہود کی حسد سے اور نہ کسی نفسانی تعصب اور اپنی رائے کے اتباع سے قبلے کو بدلتے ہیں، بلکہ محض اتباع فرمان خدا بندی سے جو کہ ہمارا اصل دین ہے ہم نے ایسا کیا۔ پہلے بیت المقدس کو منہ کرنے کا حکم تھا تو ہم نے اسے تسلیم کیا، اب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے تو ہم نے اسے تسلیم کر لیا۔ اور جو لوگ شبہات ڈالتے ہیں اور جو شبہات میں آتے ہیں، تو کامل جو ہے نا وہ ناقص کو پکڑ لیتے ہیں۔ فرمایا چھپاتے ہیں بہت وہ گرمی دل کو مگر میں بھی، گلے رخ پر اڑی رنگت کے چھینٹے دیکھ لیتا ہوں۔ منافقین کی اڑی ہوئی رنگت پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چھینٹے دیکھے اور پھر اس کی وضاحت کر دی۔ سادہ دل مسلمان اور منافق کی دہائی، انہوں نے مسلمانوں کو بڑا قابو کیا، سمجھایا، بڑا ورغلایا، لیکن بالآخر وہ تھے مسلمان، سادہ دل تھے، ان کے بہکاوے میں آ گئے وقتی طور پہ، لیکن انہیں بتا دیا۔ تو منافق نے کیا کہا؟ چھپا گیا تھا محبت کا راز میں تو مگر چھپا گیا تھا محبت کا راز میں تو مگر، وہ بھول پن میں سخن دل کا عام کر بیٹھا۔ اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، سادہ لوگ مسلمان نے یا کسی اور صحابی کو بتا دیا کہ یہ فلاں مجھے اس طرح کہہ رہا تھا۔ اب وہ پکڑے گئے اور ان کی گرفت ہوئی۔ تفصیلات ہیں اس میں۔ امت محمدیہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہیں اللہ جل شانہ نے دو قبلوں کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی، ان قریب پوچھیں گے بے وقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، یہودیوں میں سے، مشرکین میں سے، منافقین میں سے، یا بعض ان لوگوں میں سے جن کو منافقین نے ورغلا دیا ہے، حالانکہ وہ ہیں مومنین میں سے، سادے ہیں۔ ما ولاہم ای شیء ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو، عن قبلتہم، ان کے قبلہ سے، التی کانوا علیہا، جس قبلے پر وہ تھے۔ قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ جل شانہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، ای یہدی من یشاء، یہدی من یشاء، قل للہ، للہ میں لام تخصیص کے لیے، معنی کیا کیا شیخ الہند صاحب نے؟ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، تخصیص آ گئی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ پر، صراط مستقیم پر۔ وکذالک، اور اسی طرح، جعلناکم، ہم نے بنایا تم کو،
امتا وسطا. تفسیر خازن نے لکھا ہے قیل بعض نے کہا وکذالک کذالک اسی طرح ہم نے، یعنی اس سے پہلے کیا کہا، جعلنا قبلتکم وسطا بین المشرق والمغرب کذالک جعلناکم امتا وسطا. جس طرح ہم نے کما جعلنا قبلتکم، جس طرح ہم نے تمہارے قبلے کو وسط بنایا زمین و مشرق و مغرب کے بیچ میں، اسی طرح ہم نے تمہیں بھی امت وسط بنا دیا، درمیانی امت، معتدل امت مراد ہے اس سے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ افراط و تفرید سے خالی ہے، اس وجہ سے اسے امت وسط کہا گیا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. یہ امت محمدی کا خاصہ ہے. تمام امتوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن گواہی دے گی، اور تمام انبیاء کی نبوتوں پر اور ان کے تبلیغ پہ بھی گواہی دے گی. قیامت کا دن ہوگا پھر جو دوسرے انبیاء کے امتی ہیں یہ سب انکار کر دیں گے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے تو کچھ نہیں بتایا. وہ امتیں پیغمبر کہیں گے، ان سے پوچھا جائے گا آپ نے بتایا کہ نہیں، وہ کہیں گے جی بتایا. ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے جی نہیں بتایا. امت محمد آ کے کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ فلاں پیغمبر نے فلاں پیغمبر نے فلاں پیغمبر نے فلاں پیغمبر نے اپنی امت کو بتایا، انہوں نے مانا نہیں. انہیں کہا جائے گا تم تو وہاں تھے ہی نہیں، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو. اب ہم نے پہلے بھی پڑھا ایک دفعہ کہ گواہی کے لیے کبھی کبھی ہونا ضروری نہیں ہوتا. ہم نے ایک صحابی کا واقعہ پڑھا جو ذو الشہادتین ہے، اس ایک آدمی کی گواہی دو کے برابر. وہ تھا نہیں اور اس نے گواہی دی کیونکہ اسے یقین تھا کہ رسول اللہ سچ کہہ رہے ہیں. دوسرا قرآن کریم میں ذکر ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. جس نے گواہی دی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کے حوالے سے، وہ اندر تھا تو نہیں. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، قرآن نے کہا دروازے بند کر کے وہ گئی تھی، 7 8 دروازے بند کر کے. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ. یہ جو کہانی ہے تو کس کو معلوم تھی؟ تو گواہ نے کیسی گواہی دی؟ وہ تو تھا نہیں، اسے یقین تھا کہ بات صحیح ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پہ گواہی دیں گے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، قرآن کریم اس کو نقل کرتا ہے. تو اب بعض لوگوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ رسول جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم پہ گواہ ہوگا، یعنی ساری امت پہ گواہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، وہ اب بھی حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، دیکھتے ہیں اور اپنے پاس لکھتے ہیں یا اپنے حافظے میں رکھتے ہیں. قیامت کے دن گواہی دیں گے میرے اس غلام نے، میرے اس امتی نے یہ کیا، وہ حاضر ناظر ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پہ آیت میں لکھا ہے کہ وہ شہید ہیں، گواہ، اور گواہ تو ہونا ضروری ہوتا ہے. ہم نے وضاحت کر دی کہ گواہ کا ہونا ضروری نہیں، اللہ کے علم سے وہ بتا سکتے ہیں. اور ایک حدیث میں پاک میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوں گے امت کے قیامت کے دن.
تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور اس گواہی کے لیے حضور کا حاضر ناظر ہونا ضروری ہے، فرض کریں، تو پھر ہماری امت تو ساری امتوں پہ گواہ ہوگی، یہ تو امت کا درجہ بڑھ نہیں جائے گا؟ یہ تو نوح علیہ السلام کے دور کے لوگوں کی گواہی دے گی، تھی ہی نہیں اور گواہی دے رہی ہے۔ بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نگہبان اور رقیب کے معنی سے شہید کو لاتے ہیں کہ اس کا معنی شہید ہے، یعنی نگہبان معنی ہے اس کا، یا اس کا معنی شہید کا معنی ہے بتانے والا۔ باہر کیف گواہی دے گی امت کہاں سے گواہی دے گی؟ قرآن کریم سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس۔ یہ امت وسط کیسی ہے؟ ایک قول اس بارے میں یہ ہے کہ قیامت کے دن جو صفیں ہوں گی ان صفوں کا آدھا باقی ساری امتوں کو ہوگا اور آدھے سے ہی شروع ہوں گے تو درمیان تک پہنچے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد زمانہ ہے، آدھا زمانہ پرانی ساری امتوں کو آدھا زمانہ ملا ہے اور اس امت کو آدھا زمانہ ملے گا، یعنی آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنا زمانہ گزرا ہے اتنا ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کر قیامت تک کے درمیان زمانہ ہوگا۔ دو، تیسرا قول یہ ہے کہ ان کا کعبہ جو ہے وہ وسط کائنات میں، تو یہ امت وسط ہے۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ ان کو حکم اعتدال کے دیے گئے، نہ عیسائیوں کی طرح نرمی ہے مذہب میں اور نہ ہی یہودیوں کی طرح بہت زیادہ سختی ہے، درمیان میں رکھا گیا، اس وجہ سے اسے امت وسط کہتے ہیں۔ اور بعض نے تعداد کے لحاظ سے کہا ہے کہ ساری امتوں کی جتنی تعداد بنتی ہے اتنی اس امت کی تعداد بنے گی، اسی وجہ سے امت کے صفوف، تمام امت کے صفوف جتنے بنیں گے ان سے آدھے اس کے برابر ان کے صف قائم ہوں گے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہوگا رسول علیکم تم پر شہیداً گواہ، وما جعلنا القبلۃ التی، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے قبلہ، وہ قبلہ جس پر تو پہلے تھا، التی کنت علیہا، جس پر نہیں مقرر کیا ہم نے۔ یہ دلیل بناتے ہیں ہم حدیث کی حجیت کے لیے، الا لنعلم، مگر اس لیے تاکہ لنعلم، تاکہ ہم جان لیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو تو پہلے سے خبر ہے، معنی کیا ہوگا لنعلم کا؟ الا لنظہر، تاکہ ہم ظاہر کریں لوگوں پر، من یتبع الرسول، کون تابع رہے گا رسول کے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں، کون بات مانے گا کون نہیں مانے گا۔ ہاں، رسول کی بات اگر ذہن مانے یا نہ مانے، رسول کی بات کو ماننا ہے۔ اب اگر آپ کا ذہن مان لے، ڈاکٹر آپ کو کہے عورت کو کہ ڈینگی مچھر آ گیا ہے، اپنے آپ کو سیو کرو، پورا لباس پہنو، اس وجہ سے پہنو گے تو پھر دین تو نہیں ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا لباس پہنو، اس وجہ سے پہنو گے تو دین ہے، ثواب ہے۔ عورت کو کہا سر ڈھانکو، اس وجہ سے ڈھانکے تو اچھی بات، چہرے کو چھپاؤ اس وجہ سے چھپائے تو اچھی بات۔ لیکن اگر کووڈ-19 کورونا کی وجہ سے منہ کو چھپا کے پھر رہی ہو تو پردہ تو ہو رہا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا لباس پہنو، اس وجہ سے پہنو گے تو دین ہے، ثواب ہے۔ اور عورت کو کہا سر ڈھانکو، اس وجہ سے ڈھانکے تو اچھی بات، چہرے کو چھپاؤ اس وجہ سے چھپائے تو اچھی بات۔ لیکن اگر کووڈ-19 کورونا کی وجہ سے منہ کو چھپا کے پھر رہی ہو تو پردہ تو ہو رہا ہے،
وہ والا دین والا پردہ تو نہیں ہے. تو دین پہ آؤ اس سے پہلے کہ تمہیں دین پہ لایا جائے، یہ مجبوری ہو جائے گی. کتنی ہی چیزیں عبادات کی طرف آنے کے لیے. فضولیات میں پڑی ہوئے لوگوں کو آج نہیں پتہ چلا کہ بہت سے کام ہم فضول کر رہے تھے، عبث کر رہے تھے، اس کے نہ ہوتے ہوئے بھی ہماری زندگی کا نظام چل رہا ہے. خامخواہ کے مصارف، خامخواہ کی فضول خرچیاں، خامخواہ کی محفلیں، مجلسیں. اسی طرح ہر حکم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کو آخری اور یقینی بات مان کے اس کے پیچھے چلو، تمہیں فائدہ ہوگا، ہر امر میں فائدہ ہوگا، ہر معاملے میں فائدہ ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ان کی سنت ہر چیز میں اعلیٰ، افضل اور سب سے بہتر قول کے طور پہ سامنے آئے گی. فرمایا من یتبع الرسول، ہم نے تحویل قبلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے آپ کو بتایا کہ قبلہ بدل گیا ہے. بیت اللہ کی طرف نمازیں چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھو. کیوں کیا ایسا؟ تاکہ ہم جان لیں، ظاہر کر لیں ان لوگوں کو کہ کون تابعداری کرتا ہے رسول کی اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں. فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بے شک یہ بات بھاری ہوئی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ان اللہ نہیں ہے اللہ جل شانہ لیضیع ایمانکم، فرمایا اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کر دے ان کا تمہارا ایمان. ابن عباس معنی لیتے ہیں ان کے اس کا ایمانکم کا معنی ہے صلاتکم، تمہاری عبادات. ان اللہ ہے کہ اللہ جل شانہ بالناس، لوگوں کے ساتھ لرؤوف، بہت شفیق ہے، رحیم، بہت مہربان ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، نہیں اللہ کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. جو ابن عباس نے معنی کیا ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت کے حوالے سے مشہور ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رجال من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ تھے صحابہ کرام میں سے، قد ماتوا علی القبلۃ الاولی، ظاہر 16-17 مہینے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبلہ کی طرف بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی. اس دوران میں کچھ لوگ وفات پا گئے تھے. وہ کون کون تھے؟ منہم اسعد بن زرارہ، ابو امامہ بنی نجار میں سے تھے، اور برا بن معرور جو بنی سلمہ میں سے تھے، اور کئی لوگ اور بھی تھے. ان کے خاندانوں نے آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قبلہ تو بدل گیا ہے، اور وہ لوگ جب وفات پائے ہیں تو وہ تو اس قبلے پہ وفات پائے ہیں، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا جو انہوں نے نمازیں پڑھی. تو فرمایا ان اللہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے اعمال کیے وہ ضائع ہو گئے، ان کی عبادات ضائع نہیں ہوئی. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیری منہ کا آسمان کی طرف. قد نرى تقلب وجهك، سید قطب نے ظلال القرآن میں لکھا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقلب وجہہ فی السماء متجہا الی ربہ، آسمان کی طرف یوں آنکھیں اٹھا کے، نظریں اٹھا کے، چہرہ اٹھا کے دیکھتے رہتے تھے. دون ان ینطق لسانہ،
بِشَيْءٍ، زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، صرف آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے تھے. کیوں؟ تعدبا مع اللہ، ادب اور احترام تھا، وانتظارا لتوجیہہ بما یرضاہ، انتظار تھا اس بات کی طرف کہ اللہ جل شانہ ان کا رخ پھیر دے اس قبلے کی طرف جس کو یہ پسند کرتے ہیں. ثم نزل القرآن، پھر قرآن نازل ہوا. کیا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے محبوب ہم آپ کا اٹھا ہوا چہرہ آسمان کی طرف یا بار بار اٹھنے والا چہرہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. قد نرى، بار بار دیکھا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، سو البتہ پھیر دیں گے ہم تجھ کو قبلتاً ترضاہا، جس قبلہ کی طرف، اس قبلہ کی طرف جسے تو پسند کرتا ہے، جس قبلہ کی طرف منہ پھیرنے پہ تو راضی ہے. ایک معنی فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس پھیر دیجئے اپنا چہرہ. کہا چہرہ ہے، مراد جسم ہے، سارا جسم پھیرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسم اسی طرف قائم رہے اور چہرے کو پھیر لیجئے. یہ ذکر چہرہ ہے، مراد جسم ہے سارا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. مسائل الرازی میں امام بکر رازی فرماتے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی عبادت پہ راضی نہیں تھے؟ جب یہ کہا گیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حالانکہ اللہ کا حکم تو وہ بھی تھا. تو جواب دیتے ہیں کہ المراد بہذا الرداء المحبت بالطبع لا رضاء التسلیم بل انقیاد لامر اللہ تعالی. ایک تابعداری ہے، تابعداری تو حضور نے کی، اس طرف بھی بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے 16-17 مہینے نمازیں پڑھی، اور اس طرف بھی رخ کر کے 16-17 مہینے نمازیں اس کی طرف بھی رخ کریں گے یا کرنے کو دل کرتا ہے. اور ایک محبت طبعی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ قبلہ بنایا اور یہ والدین کا قبلہ ہے اور مکہ میں ساری عمر اس کی عبادت کی ہوئی ہے، تو طبعاً ان کی طرف میلان تھا. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، تابعداری تو دونوں جگہ موجود ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے ترداہا جسے آپ پسند کرتے تھے. شیخ الہند صاحب نے معنی کیا ہے جس سے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کیا معنی ہے؟ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، سو البتہ پھیر دیں گے ہم تجھ کو قبلتاً ترداہا، جس قبلہ کی طرف تو راضی ہے. تو راضی ہے، پسند کرتا ہے نہیں، تو راضی ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس پھیر دیجئے اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جس جگہ تم ہوا کرو. فَوَلُّوا، بس پھیر دو وجوہکم، تمہارے چہرے شطرہ، اس کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ، یقیناً وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب اور جن کو ملی ہے کتاب. شیخ الانصاف معنی کرتے ہیں لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، البتہ جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے من ربہم، ان کے رب کی جانب سے. وَمَا اللَّهُ، نہیں اللہ جل شانہ، بغافل، بے خبر، عما يعملون، اس چیز سے جو کہ وہ عمل کرتے ہیں، یعنی ان کے کاموں سے وہ بے خبر نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر تو لائے الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، بکل آیت، تمام نشانیاں، ما تبعوا قبلتک، اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ساری نشانیاں نبوت کی، رسالت کی لے آئیں اور ان لوگوں کے سامنے رکھ دیں، یہ پھر بھی تمہاری بات کو تسلیم نہیں کریں گے، تمہارے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. چھوڑ دو انہیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ،
اور نہیں آپ تابعداری کرنے والے ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور بعض ان میں سے بعض کے قبلے کی تابعداری کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اس میں مسائل الرازی میں امام ابوبکر رازی فرماتے ہیں كيف قال وما أنت بتابع ولهما قبلتان لليهود قبلة وللنصارى قبلة، یہود کا قبلہ تو الگ تھا، نصارہ کا الگ تھا، تو اللہ نے یہ کیوں کہا وما انت بتابع قبلتهم، آپ نے ان کے قبلے کی تابعداری نہیں کی، مطلب وما انت بتابع نہیں ہے آپ تابعداری کرنے والے ان کے قبلے کی، بقبلتیہم تثنیہ کیوں نہیں کہا، مفرد کیوں کہا؟ جواب دیتے ہیں لما كانت القبلتان باطلتین مخالفتین لقبلة الحق فكانتا بحکم الاتحاد فی البطلان قبلة واحدہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بھی اس سوال کو نقل کیا ہے اور یہ جواب ذکر کیا کہ وہ دونوں قبلے چونکہ ناحق قبلے ہیں، تو ناحق قبلے ہونے کے ناطے دونوں ایک ہی ضمن میں آئے، تو اسے گویا قبلہ ناحق کی طرف آپ منہ پھیرنے والے نہیں ہیں، وہ قبلہ چاہے یہود کا ہو چاہے عیسائیوں کا ہو۔ فرمایا وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض ولئن اتبعت اهواءهم، اگر تو چلا ان کی خواہشوں پر، یعنی تابعداری کی ان کے خواہشوں کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آیا آپ کے پاس علم، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک تو بھی ہوا بے انصافوں میں، ظالم کا معنی یہاں پہ بے انصافی کے ساتھ کیا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جو جانتے ہیں، آتیناہم الکتاب ہم نے دی جن کو کتاب، یعرفونہ جانتے ہیں کسے؟ اس رسول کو، جانتے ہیں کسے؟ اس کتاب کو، کما یعرفون ابناءہم، یعرفونہ میں ضمیر مذکر کا ہے، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، یعرفون القبلۃ، تو ہو ضمیر کا مرجع قبلہ نہیں بن سکتا کیونکہ وہ مؤنث ہے، تو اب اس کے لیے ترتیب لانی پڑے گی، وہ کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، یعرفون حکم تحویل القبلۃ، تحویل قبلہ کے حکم کو وہ جانتے تھے کہ ایسا آیا ہے، تو لہذا کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ اس کے پس منظر کا ایک واقعہ ذکر ہے، تفاسیر نے ذکر کیا ہے، فرمایا نزلت فی مؤمنی اہل الکتاب، اہل کتاب میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کے بارے میں نازل ہوا، عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی، کانوا یعرفون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنعتہ وصفتہ وبعثہ فی کتابہم، ان کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں موجود تھیں، صفات موجود تھی، اور ان کی بعثت کا ذکر تھا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حق رسول ہے، تو یعرفون الرسول کما یعرف احدہم ولدہ، اس طرح ان میں سے اپنا بیٹا کوئی جانتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اذا رآہ مع الغلمان، جب اور بچوں میں اسے دیکھ لے، 100 بچے کھیل رہے ہیں لیکن آدمی اپنے بچے کو دور سے پہچان لیتا ہے، اسی طرح قال عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں لأن اشد معرفتا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی بابنی، ان سے ایک روایت میں ہے کسی نے پوچھا عبداللہ ابن سلام سے کہ اگر آپ اپنے بچے کو، یہ جو تشبیہ دی گئی ہے کہ یعرفون کما یعرفون ابناہم، یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بھی زیادہ سخت کوئی لفظ ہے تو وہ مناسب ہے، اور ایک قول ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہیں کہا گیا، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی گھر میں اور میری بیوی اکیلے رہتے ہیں اور گھر بھی جنگل میں، اس کے پاس کوئی آبادی نہیں، نہ کوئی انسان بستا ہے، اور میرے گھر میں میری بیوی کے ہاں بچہ ہوتا ہے،
تو بظاہر تو کوئی اثر ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہاں انسان آتا ہی نہیں ہے، کوئی آدمی ہے ہی نہیں، بظاہر کوئی سبب ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی الزام لگایا جائے اور اسے نہ مانا جائے کہ یہ میری اولاد ہے یا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے انکار کرنا آسان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت سے انکار کرنا مشکل ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عورت جنگل میں رہ رہی ہے، کوئی وہاں ہے ہی نہیں، کوئی انسان کبھی دیکھا نہیں گیا، کوئی آبادی وہاں نہیں ہے، لیکن جو اولاد ہوئی ہو سکتا ہے میری نہ ہو، یعنی باوجود ان سارے اسباب کے اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے تھے قبلہ کی تحویل کے حکم کو بھی، کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے، پھر اپنے قبلے کی طرف واپس جائیں گے، اگر نہ جاتے تو سوال بنتا تھا، آگے آ رہا ہے اس کا ذکر، چلے گئے تو اب تو سوال نہیں بنا، اب تو سوال کا جواب ہو گیا ہے، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یعرفونہ یعرفونہ، کتاب کو جانتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دیا وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو آئی ہے ہماری کتاب کے بعد، کما یعرفون ابناءہم ان فریقا منہم، ایک گروہ ان میں سے لیکتمون الحق، البتہ چھپاتے ہیں حق کو، وہم یعلمون، حق کو چھپاتے ہیں حق کو جان کر، وہ چھپاتے ہیں حق کو جان کر، یعنی جانتے بھی ہیں۔ الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرا رب کہے، فلا تکونن من الممترین، پس تو نہ ہو شک لانے والا، ذکر حق ہم چو نماز فرض دان، عارف کہتے ہیں کہ حق بات کو نماز کی طرح فرض سمجھ، احقاق حق اور ابطال باطل جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ فلا تکونن من الممترین، مت ہو جانا شک کرنے والوں میں سے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ قِبْلَةٌ، مدارک، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے، شیخ الانسان معنی کرتے ہیں یعنی قبلہ، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے، منہ کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات، سو سبقت کرو نیکیوں میں، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوگے لائے گا اللہ تم کو اکٹھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جل شانہ، یقین اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔ تلقین استقامت علی القبلہ ہے، اور باب تہذیب الاخلاق کے دو مسائل یہاں ذکر ہو رہے ہیں، ذکر و شکر۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے نا اللہ جل شانہ تمہیں لے آئے گا، اللہ جل شانہ سے خلاصی نہیں ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اکبر الآبادی کہتے ہیں جھپٹ کر چل، جھپٹ کر چل، جدھر چاہے ادھر جا، اللہ کہے گا جا، اگر کوئی بھاگ سکتا ہے کسی اور سلطنت میں جا سکتا ہے تو چلا جا، لیکن یہ سمجھنا چاہیے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ما درچ خیالم فلک درچ خیال، میں کس خیال میں ہوں، فلک آسمان کس خیال میں ہے، کارے کے خدا کرت فلک رچ مجال، اگر اللہ کوئی کام کرنا چاہے تو فلک کیا ہے جو اس کے راستے کی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ عارف کہتے ہیں خدا سے خیر مانگو آشیاں کی، خدا سے خیر مانگو آشیاں کی، نظر بدلی ہوئی ہے آسماں کی، کیا ہونے جا رہا ہے معلوم نہیں۔ ومن حیث خرجت فول وجہک، جہاں سے تو نکلے، فول وجہک پھیر اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، انہو للحق من ربک، اور بے شک یہی حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، وما اللہ بغافل عما تعملون، نہیں اللہ جل شانہ بے خبر اس سے، یعنی تمہارے کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ ومن حیث خرجت فول وجہک،
اور جہاں سے تو نکلے فول وجہک پھیر اپنا چہرہ. باہر نے لکھا ہے استقبال هذا القبلہ هو الحق الثابت الذي لا يعرض له نسخ ولا تبدیل. یہ اب آخری قبلہ ہے، اس کی طرف رخ پھیر، اب کوئی نسخ و تبدیل نہیں آئے گا. من حیث خرجت فول وجہک، بار بار فول وجہک، بار بار فول وجہک، یہی بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ ثابت ہے. فول وجہک شطر المسجد الحرام، پھیر دیجئے چہرہ مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم، اور جس جگہ تم ہوا کرو. فولو وجوہکم، پس پھیرو تمہارے چہرے. شطرہ، قبلہ کی طرف. اب وجہ بتا رہے ہیں، تفصیلی وجہ. لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کو نہ رہے تم سے جھگڑنے کا موقع. لوگوں کے پاس تو یہ بات ہے کہ اگر تم نے قبلہ تبدیل نہیں کیا تو سوال اٹھے گا. ہاں، اب تو کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس. اگر نہ کرتے تو ایسا ہونا تھا. تحویل قبلہ کے حکم میں تفسیر عثمانی نے لکھا ہے، شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ حکم تحویل قبلہ 3 بار آیا. پہلی بار اس کی علل متعددہ کی طرف اشارہ ہے. پہلی علت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا. ہم نے اس لیے قبلہ پھیرا کہ آپ جس قبلہ کی طرف راضی ہیں ہم اسے اس کی طرف پھیر دیتے ہیں. دوسرا، مستقل قبلہ شریعت. من حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام. تیسرا، لئلا یکون للناس علیکم حجۃ، تاکہ لوگوں کو تم پہ حجت نہ رہے. تفسیر عثمانی میں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں تعمیم احوال ہے، دوسری آیت میں تعمیم امکنہ ہے، اور تیسری آیت میں تعمیم ازمنہ کا ذکر ہے. اب سوچئے، ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ تم پر لوگوں کو جھگڑنے کا موقع نہ ملے، ان کے پاس کوئی دلیل و ثبوت نہ ہو کہ آ کے تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ یہ دیکھو ہماری کتاب میں لکھا ہے تم بیت المقدس سے پھر جاؤ گے اتنے مہینے بعد. تم تو نہیں پھرے. الا الذین ظلموا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، مگر جو ان میں بے انصاف ہیں. منہم فلا تخشوہم، اللہ فرماتے ہیں فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو. کس سے؟ ان کے اعتراضوں سے مت ڈرو. وہ کیا کہیں گے؟ باتیں کریں گے نا، کرتے رہیں. ان کے اعتراضوں سے مت ڈرو. وخشونی، مجھ سے ڈرو. اب ایک اور وجہ بتاتے ہیں یہاں، الا الذین ظلموا منہم. مسائل الرازی میں امام بکر رازی فرماتے ہیں کیف للظالمین حجۃ، اللہ فرماتے ہیں لئلا یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. منہم، ان میں سے کیا ان کے پاس حجت رہے گا؟ جواب، الا یقولوا ظلما او باطلا. وہ کیا کہیں گے؟ وہ ظلمن اور باطلاً ایک بات جو غیر صحیح ہے وہ کہیں گے. تو کہنے دو ان کو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حجت ان کے پاس کوئی نہیں ہوگی. الا الذین ظلموا الا ان یقولوا قولا یقولوا ظلما او باطلا فلا تخشوہم. پھر ان سے مت ڈرو. وہ صرف اعتراض، کھوکھلے اعتراض کر رہے ہیں، کھوکھلے اعتراض سے مت ڈرو. بخشونی، مجھ سے ڈرو. ولیتم نعمتی، اور تاکہ میں پورا کروں اپنی نعمت کو. علیکم، تم پر. نعمت سے مراد فضل اپنا ہے. ولیتم، اور تاکہ میں پورا کروں اپنی نعمت کو علیکم تم پر. ولتم، اور تاکہ میں پورا کروں اپنی نعمت کو. علیکم، تم پر. نعمت سے مراد فضل اپنا ہے.
تاکہ تم پاؤ لعلکم تہتدون تاکہ تم پاؤ سیدھی راہ کما ارسلنا فیکم رسولا کاف تشبیہی ہے جیسا کہ بھیجا ہم نے کما ارسلنا فیکم تم میں رسولا پیغمبر منکم تم ہی کا یعنی تم ہی میں سے یتلو علیکم آیاتنا وہی ساری چیزیں یہاں شمار کر رہے ہیں. دیکھیں نا پچھلی جگہ پہ کیا سوال ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس دعا میں کیا مانگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ میری اولاد میں ایسا پیغمبر بھیج. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم تلاوت ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم 4 سوالات کیے گئے. یہاں پہ سارے کے سارے موجود. اللہ جواب دے رہے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا جس طرح بھیجا ہم نے تم میں پیغمبر منکم تم میں سے وہاں کیا کہا کہ بھیج ہم میں سے تم میں سے بھیجا یتلو علیکم آیاتنا جو پڑھے تم پر ہماری آیتیں ویزکیکم اور تمہیں پاک کرے من دنس الذنوب گناہوں سے من الاعتقادات الزائغہ زائغ اعتقادات سے شرکی اعتقادات سے بدعات سے رسومات سے پاک کر دے اور ہوائے نفس سے پاک کر دے خواہش نفسانی سے پاک کر دے اتباع ہوا سے پاک کر دے اتباع شیطان سے ہٹا دے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں تعلیم دے کتاب کی. يُعَلِّمُكُمْ رموز الکتاب بعض نے اس کا مضاف محذوف مانا ہے. والحکمہ سے مراد بعض نے کہا سنت ہے بعض کہتے ہیں اسرار دین کے اسرار اور خفیہ رموز. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور اس سے تمام امور دین مراد ہے تاکہ تمہیں تعلیم دے وہ جو تم نہیں جانتے وہ پیغمبر تو جانتا ہے اللہ جل شانہ ان پہ اس بات کو کھول دیتا ہے. فاذکرونی فرمایا مجھے یاد کرو اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا واشکروا لی میرا شکریہ ادا کرو ولا تکفرون میری ناشکری مت کرو. واشکروا لی احسان مانو. شیخ الہند صاحب مانا کرتے ہیں فاذکرونی یاد کرو ہم مانا کرتے ہیں یاد کرو انہوں نے کہا یاد رکھو اس میں مستقبل کا معنی آ جاتا ہے ہمیشہ یاد رکھو. اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا کبھی بھی نہیں بھلاؤں گا. واشکروا لی اور احسان مانو ولا تکفرون اور نافرمانی اور ناشکری مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ مدد مانگو مدد لو. شیخ الہند صاحب مانا کرتے ہیں بالصبر صبر کے ساتھ والصلاۃ اور نماز کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین لیکن اللہ جل شانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. الصبر عند الصدمۃ اولا حدیث پاک میں من صبر ظفر جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوا. اور فرمایا کہ ان ذالک من عزم الامور صبر کرنا یہ بڑے کاموں میں سے بڑے کام بڑے لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹے لوگوں کے ہاں صبر نہیں ہوتا صبر بڑے لوگوں میں ہوتا ہے. ہاں فتح الرحمن نے لکھا ہے بعد ازیں خدا تعالی امر بھی فرمائیں بر صبر بر مشقت ہائے جہاد و ثواب صبر ذکر می کنن آگے بھی آئے گا. وہ کیا ہے پہلے صبر کی تلقین کر دی اب جہاد میں موت کا ذکر کر دیا. ان اللہ مع الصابرین اللہ جل شانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر بظاہر تو کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ
ہمیشہ میٹھا نکلتا ہے۔ صبر آرد آرزو ہارا شتاب، صبر کن واللہ عالم بالصواب۔ فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ولا تقولوا نہ کہو ان کو جو مارے گئے اللہ کے رستے میں کہ مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم کو خبر نہیں، تم کو خبر نہیں۔ بعض لوگ روتے ہیں شہیدوں پہ، اقبال کہتے ہیں روئے وہ جو قائل ہوں اموات شہیدوں کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ وہ ہمارے نزدیک میں تو مرے نہیں ہیں۔ دیکھیے جو دین کے لیے قربانی دیتا ہے نا، تو دین کی قربانی کے بدلے میں اللہ جل شانہ سے انعام دیتا ہے، اور انعام کیا دیا؟ بڑا انعام دے دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی دین کے لیے نکلا تھا، ہم نے اسے ختم کر دیا۔ اللہ فرماتے تو کیا ختم کرے گا، وہ ختم نہیں ہے، تو سمجھتا نہیں، ہاں تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے، وہ ختم نہیں، وہ تو زندہ ہے۔ مشکلات القرآن میں شانور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا ہے، اور فارسی کی عبارات سے اس کی وضاحت کی ہے جو کہ تفصیلی ہے، لیکن میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، موت ماں بدو معنی موت لاحق می شود ہو گیا تو اس کی مال کو وراثت کے طور پہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ وفات پا چکا ہے تو اس کی لباس کو، ضروریات کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ وفات پا چکا ہے تو بعد عدت اس کی بیوی کا کسی اور کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو اسے موت کہنا بنتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے کہ کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ یہ مر گیا ہے اور اس کے جسم کے روح کے ساتھ ملنے کی وجہ سے جو نیکیاں و ثواب و اجر اور درجات کی بلندی اسے دن بدن نصیب ہوتی جا رہی تھی، وہ رک گئی ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسے الگ سے ذکر کیا ہے، اور اس پہ ایک روایت بھی ذکر کی ہے۔ صحیحین کی روایت لائے ہیں، کل بنی آدم یختم علی عملہ اذا مات الا المجاہد فی سبیل اللہ فانہ ینمی لہ عملہ الی یوم القیامہ۔ فتح العزیز نے اسے ذکر کیا، فرمایا کہ اس کا عمل جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور یہ رکتا نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے کہ روح اور جسد کا جو تعلق ہے، موت کے بعد جو حیات اور زندگی ہے، کیا یہ حاصل ہے؟ دخول جنت ہوگا، دخول نار ہوگا، حشر اجساد ہوگا۔ 3 مراتب ہیں۔ پہلا ہے قبر، جیسے مرے گا تو قبر میں جائے گا۔ دوسرا ہے حشر اجساد، اور تیسرا ہے دخول جنت اور دخول نار۔ یعنی پہلے قبر میں جائیں گے، قبر سے حشر میں جائیں گے، حشر سے پھر جنت یا جہنم میں لوگ جائیں گے۔ 3 مراتب ہیں۔ مشکات شریف کتاب الجنائز، مسند امام احمد، بخاری شریف، مسلم شریف میں عود الروح کی روایت موجود ہے۔ مشکات شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رد اللہ علیہ روحی، میرے روح کو اللہ جل شانہ نے مجھ پہ رد کیا، لوٹایا۔ فتاوی علامہ ابن تیمیہ میں جسد اور روح کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ثم یعاد الروح الی الجسد، روح جسد کی طرف لوٹ جاتی ہے،
تو روح اور جسد کا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ حیات کی دو قسمیں ہیں. صاحب روح المعانی نے غالباً لکھا ہوا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے، قبر میں پڑ جاتا ہے، تو روح دوبارہ اسے زندہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے سوال و جواب ہوتا ہے. تو زندہ دو قسم کی، زندگی کا مطلب دو چیزیں. وہ کہتے ہیں بل احیاء، ان سے کیا مراد؟ دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں حیات سے. حیات کیا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ وہ روح واپس لوٹا دی جائے اس بدن میں، اور یا یہ ہے کہ روح کا بدن سے تعلق قائم کر دیا جائے. روح وہی ہے جہاں ہے، اعلی علیین میں یا سجین میں، لیکن اس روح کے ساتھ، اس جسم کے ساتھ اس کا کنیکشن کر دیا جائے، جو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ قبر میں اکیلے جسم کو عذاب ہوگا، وہاں پہ اکیلے جو ہے روح کو عذاب ہوتا ہے. اس حوالے سے بہت سے اختلافی اقوال موجود ہیں. کچھ لوگ قبر کے عذاب کے منکر ہیں، کچھ اسی ضمن میں بہت سی اور چیزوں کے منکر ہو جاتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں جلد 4 صفحہ 187 پہ ذکر کیا ہے، نہ روح یتعلق وینعم او الجسد. سوال ہے کہ روح اور جسد ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں، ان کو نعمتیں، سزا اور جزا دی جاتی ہے، اکٹھی دی جاتی ہے، الگ سے دی جاتی ہے. کہتے ہیں اما عند اہل السنہ، اہل سنت کے نزدیک، فالروح مع الجسد، روح جسد کے ساتھ، ینعمان او یعذبان، دونوں کو یا نعمتیں دی جاتی ہیں یا عذاب دیا جاتا ہے. فمن انکر عن اتصال الروح بالجسد، جو اتصال روح بالجسد کا منکر ہے، فہؤلاء کفار باجماع المسلمین، یہ اجماع مسلمین کے ساتھ کفار ہیں. حالانکہ ان کا ہے ویسے یہ وتیرہ نہیں ہے کہ اتنی سختی اپنائے، لیکن ظاہر متبادر روایات کے اوپر انہوں نے فتویٰ دیا. جلد 4 صفحہ 187 فرمایا